ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. محترم حاضرین، گزشتہ جو دو جمعہ سے پہلے تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے حالات سے جڑا ہوا ایک غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور چونکہ قرآن کریم نے اس غزوے کے بعض اہم واقعات اور اس سے متعلق مختلف لوگوں کے کردار، مومنین، منافقین، مشرکین اور یہود کے کردار کو پیش کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں حالات جو اونچ نیچ کے شکار ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کے آئینے میں آپ کو اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سا کردار ادا کرتے ہیں. اس غزوے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام ہوا اس کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا. ورد الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ، غصے میں بھرے ہوئے تھے، غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، حاصل نہیں ہو سکا کچھ. مقصد تو دور کی بات ہے، الٹا انہیں نقصانات اٹھانے پڑے، مالی نقصان، وقت کا نقصان، تکلیف اور اذیت کا، اور بعض لوگ جو مارے گئے، ان تمام چیزوں کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز طوفانی ہوا بھیجی، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی مسلمانوں کی، اور ان کا پورا پانسا پلٹ گیا. اس وقت سے پہلے دیکھنے والوں کو، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے یہود کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ جس تعداد میں، جس جم غفیر کے ساتھ مسلمانوں کے دشمنان اکٹھا ہو کر آئے ہیں، یقینی طور پر مدینہ سے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے. اور یہ ایک خاص پہلو ہے، موجودہ حالات میں غور کرنے کا ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ ہر دور میں تقریباً کفر کا، دشمنان دین کا یہی کردار رہا ہے کہ وہ آپس میں چاہے جتنا اختلاف رکھتے ہوں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اہل باطل کے جتنے گروہ ہیں وہ اہل حق کے خلاف باہم اکٹھا ہو جاتے ہیں، الکفر ملۃ واحدہ، اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. آج بھی ہمیں اس کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں. یہود اور نصارہ کا انتہائی شدید اختلاف. نصارہ یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے والا، مارنے والا مانتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے. وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم تھا. ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جس مذہب کو ہم اپنے پڑوس میں پاتے ہیں، ہندو مذہب، ہزاروں سال سے اونچی جاتیوں نے نیچی جاتیوں پر انتہائی سنگین قسم کے مظالم کیے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا شدید ظلم و زیادتی. لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں. آج وہاں کچھ بیداری ضرور آ رہی ہے، لیکن عمومی مزاج ایسا ہی ہے کہ بہت سارے الٹے سیدھے کام کیے جائیں، لیکن مسلمانوں کی نفرت کی آڑ میں اسے ڈھانپ دیا جاتا ہے.
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جس طرح غزوہ احزاب میں مختلف قوتیں طاقتیں اس وقت کی مسلمانوں کے خلاف جو تھیں اور پوری قوت سمیٹ سکتی تھی، ساری قوتیں سمیٹ کر مسلمانوں کے خلاف یلغار پر آمادہ ہو گئی اور آ بھی گئی مدینہ کے دروازے تک۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور مختلف ناموں سے مختلف عنوان قائم کر کے قانون کے دائرے میں بٹھا کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ یہ مجرم ملزم اور قابل سزا نظر آئیں جبکہ ہوتے نہیں ہیں۔ الزامات کوئی لگا دیے گئے، کوئی ایک شخصیت کو ابھار کر پیش کر دیا گیا کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور پھر مسلمانوں کو اس سے جوڑا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے وابستہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر مختلف ایجنسیوں اور حکومتوں کے تحت ان کی نگرانی میں ایک پورا معاملہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی اس زمانے کے لوگوں نے دشمنان دین کو اکٹھا کیا، یلغار کی، مدینہ کا محاصرہ کیا گیا۔ وہی مسلمانوں کی اس وقت بستی تھی، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ لڑنے والے اگر مسلمانوں کو کھینچ تان کر اکٹھا بھی کیا جاتا، جس میں منافقین بھی شامل تھے، 3000 سے زیادہ نہیں بنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور ہمیں اور آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا، مخالفت ہوگی، لوگ اکٹھا ہوں گے، آپ کو ہم کو بچانے والی چیز اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد ملنے کے کیا راستے اور طریقے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایمان، اللہ پر توکل، اجتماعیت، اسلام سے تعلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے میں فرمایا کہ وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان کافروں کو خالی ہاتھ، نامراد، اپنے غصے سے بھرا ہوا لوٹا دیا، وہ کچھ بھی خیر نہ پا سکے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ قتال کے معاملے میں مسلمانوں کو کافی ہو گیا، ان کے لڑے بغیر بھی اللہ نے ان کا معاملہ نپٹا دیا۔ چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی جس کا بیان ہو چکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور، قوت والا اور عزیز، غالب ہے۔ یہ غزوہ احزاب کے اخیر کا حصہ تھا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 اور 26-27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اگلی مہم کا ذکر کیا، جس کو بیان کے طور پر ہم مختصر سا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک اہم واقعہ سیرت طیبہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے ان سے ساز باز کی تھی، ان کی مدد کی تھی، ظاہروہم، مولانا محمد جناگڑی نے ترجمہ کیا جن سے ساز باز کی تھی ان لشکر والوں سے، اور ظاہرو کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، معاونت کرنا۔ تو اہل کتاب مراد وہ یہودی ہیں بنو قریظہ کے، اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے ان مشرکین اور مخالفین کی مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں کی مدد کی تھی، ان سے ساز باز کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے باہر نکال دیا۔ اخرجا انزل الذین ظاہروا من الکتاب من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے باہر نکال دیا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب، دہشت ڈال دی، خوف ڈال دیا۔ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا رہے تھے اور بقیہ جوان لڑکوں لڑنے والے لوگوں کو تم قتل کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا، ان کے مال و دولت کا وارث بنایا، اور تمہیں پھر ایسی زمین کا وارث بنایا جن کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان دو آیتوں میں پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہم کا تذکرہ کیا وہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوئی۔ یہ جو واقعہ تذکرہ کیا، اس واقعے کا آپ سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کریں تو تفصیل کچھ اس طرح ملے گی جو اختصار کے ساتھ میں بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب غزوہ احزاب سے واپس فارغ ہو کر اپنے گھروں میں آئے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے گھر میں غسل کر رہے تھے،
ہاں ظہر کا وقت تھا، غسل سے فارغ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کیا آپ نے جنگ کے ہتھیار، جنگ کے لباس اتار دیے، ہتھیار رکھ دیے؟ ہم نے تو نہیں رکھا، ہم فرشتوں نے نہیں رکھا، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کس طرف؟ کہا بنو قریظہ کی طرف۔ ہم کو حکم ہوا ہے اللہ کے رسول آپ بھی آئیے اور چلیے، ہم آگے بڑھ کے ان کے دلوں میں رعب ڈالتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، یہ سیرت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ من کان سامعا و مطیعا، کہ جو بھی صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے سمع و طاعت کرنے والا ہے، فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، تو وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ نماز عصر مطلب ظہر کا وقت تھا، یہ ظہر سے فارغ ہو رہے ہیں اور یہاں سے نکل کے چند میل کے فاصلے پر تھا مدینہ کے جنوب کے حصے میں، پیچھے سے اسی لیے خطرہ تھا ان سے، ان کی جانب سے غزوہ احزاب کے درمیان۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ عصر کی نماز جو بھی سمع و طاعت کرنے والا ہے وہ بنو قریظہ میں پڑھے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام کی ٹکڑیاں تیار ہونا شروع ہوئی اور مختلف جماعتوں کے ساتھ صحابہ کرام نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت علی وغیرہ کا دستہ آگے بڑھا، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ بخاری مسلم میں اور بخاری میں قدر تفصیل سے روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں وہاں چل کے پڑھنا چاہیے۔ کچھ نے کہا نہیں، آپ کا مقصد اور آپ کی مراد یہ تھی کہ ہم اتنی تیزی سے نکلیں، اتنی جلدی کریں کہ ہم عصر کے نماز کا وقت ہوتے ہوتے بنو قریظہ میں پہنچ جائیں۔ اب وقت اگر پہلے ہی ہو گیا ہے تو ہمیں یہاں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ بعض صحابہ نے راستے میں ہی جہاں وقت ہوا اول وقت میں نماز پڑھ لی، اور بعض نے نہیں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنو قریظہ میں پڑھیں، اس لیے ہم وہاں جا کر پڑھیں گے، اور انہوں نے بعد میں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قضیہ پیش کیا گیا، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو آپ نے پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے، بنو قریظہ میں پڑھنے والے اور راستے میں، دونوں میں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس سے ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے جس پر ہم آگے تبصرہ کریں گے کہ کیا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اختلافی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اہل حق سے اجتہادی خطا ہو یا دو موقف سامنے آئے اور دونوں کی گنجائش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کنویں کے پاس رکے، اترے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعتیں مختلف ٹکڑیوں میں وہاں پہنچی۔ 3000 کا یہ لشکر تھا۔ بنو قریظہ کے قلعوں کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ کے یہ یہود تھے، اور غزوہ احزاب کے تذکرے میں آپ کو پتا ہے کہ کیوں یہ محاصرہ کیا گیا، کیوں حضرت جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے انتہائی نازک حالات میں، زندگی اور موت کا جب معاملہ پیش تھا، ان حالات میں مسلمانوں سے غدر اور خیانت کی تھی۔ مسلمانوں کا اور بنو قریظہ کا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، اور کبھی کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اس مدد کرنے کی بجائے جب حیی بن اخطب نے جا کر بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد قرظی کو بہکایا، پہلے اس نے انکار کیا، اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں خطبے کے اندر، لیکن بعد میں اس کی یقین دہانیوں اور وعدہ وعید کے بعد جو ہے اس نے رضامندی کا اظہار کر لیا، اور مسلمانوں کے خلاف عہد و پیمان نہ صرف توڑا بلکہ ہتھیاروں، کھانے پینے کے سامان کے ذریعے سے کفار اور مشرکین کے لشکروں کی مدد بھی کی۔ چنانچہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں تھا۔ مسلمان جو ہیں ان کو حکم ہوا، اور حکمت و مصلحت کا تقاضا بھی تھا کہ ایسے موقع پر غدر و خیانت کرنے والوں کو سبق سکھایا جائے، اس طرح سے بدعہدی کرنے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ اب مسلمانوں کی مصلحت اور طاقت کا جیسا تقاضا ہو اور امکان ہو، اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سزا دی جائے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں محاصرہ کیے رہے۔ 25 دنوں تک
یہ محاصرہ غزوہ احزاب سے جس دن لوٹے اسی دن نکل کر یہاں آئے. ذی-قعدہ 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے. پھر اس کے بعد 25 دن یہ محاصرہ کم و بیش رہا. اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اگر وہ چاہتے بنو قریظہ کے لوگ تو اور مزید لمبی مدت تک قیام کر سکتے تھے قلعے کے اندر. وہاں کھانے پینے کے اسباب تھے, اندر میٹھے پانی کے کنویں چشمے تھے قلعوں کے اندر, اور ساری زندگی کی سہولیات موجود تھی اور محفوظ تھے. جبکہ مسلمان جنہوں نے محاصرہ کیا تھا وہ سخت سردی سے دوچار تھے, بڑی سخت قسم کی سردی, کڑاکے کی. غزوہ احزاب کے آخری دنوں میں طوفان آنے کے بعد جب اللہ کے رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو قوم کی خبر لائے گا, تو کوئی تیار نہیں ہوا پہلے. پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جب میں جانے لگا تو ایسا لگا جیسے حمام میں جا رہا ہوں, لوٹ رہا ہوں تو حمام میں. یہ روایت بیان کی جا چکی. شدید سردی کا زمانہ, مسلمان سخت سردی جھیل رہے تھے, گھر بار سے دور, کھانے پینے کی تنگی تھی, کھانے کے سامان نہیں تھے. غزوہ احزاب کی تیاری جب سے چل رہی تھی, خندق کا کھودنا اور پھر اس کے بعد جنگ کرنا, ان تمام ایام میں مسلمان تھکان کا شکار تھے. ایسے سارے حالات ظاہری طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں ٹکنا, مزید ٹکنا دنیاوی اعتبار سے بڑا مشکل کام, اور خیبر والوں کے لیے اس قلعے کے اندر محفوظ رہنا بڑا آسان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں میں روب ڈالا. پھر ایک دن حضرت علی اور بعض صحابہ, حضرت زبیر وغیرہ نے پیش قدمی کی قلعے کی طرف اور کہا کہ آج, حضرت علی نے کہا کہ آج یا تو میں وہ چکھ لوں گا جو میرے چچا حمزہ نے چکھا, یعنی شہادت, یا پھر میں خیبر کے قلعے کو فتح کروں گا. یہ بنو قریظہ کے, خیبر نہیں, بنو قریظہ کے قلعے کو فتح کروں گا. اس قسم کی خبریں جب ان تک پہنچی تو ان کو اور زیادہ دہشت کا احساس ہوا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. اس واقعے سے پہلے ان کے سردار کعب بن اسد قرظی نے ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ میرے سامنے 3 راستے ہیں, ان میں سے کوئی ایک پر فیصلہ کرو, مشورے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. پوچھا کیا ہے؟ کہا پہلا یہ کہ ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہمارے جان مال اور یہ سارے گھر بار محفوظ ہو جائیں گے, ہم بچ جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہوئے کہا اور تم جانتے ہو اے یہود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھیے ان کا سردار کہہ رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بہت ساری دلیلوں میں سے دلیل کی ایک قسم ہے کہ بڑے بڑے یہود و نصارہ علماء, بادشاہ اور اہل علم نے اس کو قبول کیا کہ توریت اور انجیل میں جس نبی کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال اس نے بھی یہ بات کہی اور سارے یہودیوں کے سامنے کہی. یہ پہلی تجویز. دوسری تجویز یہ کہ دوسرے نمبر پر یا تو یہ کرو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو, عورتوں اور بچوں کو ہم قتل کر دیں اور اس کے بعد اکٹھا مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے, یا تو فتح ملے یا پھر شکست سے دوچار ہو, ہم سب ختم ہو جائیں. اور تیسری یہ کہ سنیچر کے دن کا انتظار کریں. مسلمان مطمئن ہوں گے کہ یہود سنیچر کے دن حملہ نہیں کریں گے اور ان کی اسی بے خبری میں سنیچر کے دن ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں گے. یہود نے تینوں میں سے کوئی رائے قبول نہیں کی, اور اس پر ان کے سردار نے ان پر ملامت بھی کی کہ تم کو کبھی عقل نہیں آئی, کبھی تم نے پیدا ہونے کے بعد سے ہوش و حواس کی بات نہیں کی. خاموش ہو گیا. اب جب خوف اور دہشت بڑھا تو یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے حلیفوں میں سے کسی انسان کو آپ بھیجیے, ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں. آپ نے ان کے حلیف رہے ہوئے شخص حضرت ابو لبابہ صحابی رسول ہے, بعض سیرت کی کتابوں میں یہ ہے, بعض میں اس کا ذکر نہیں ہے تفصیل, رحیق المختوم میں ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو قریظہ کے حلیف بھی رہ چکے تھے اور ان کے بال بچے اسی علاقے میں رہتے تھے, ان کی کچھ زمینیں بھی تھی قریظہ کے علاقے میں. ان کو انہوں نے بلایا. یہ پہنچے, جب قلعے کے اندر یہ داخل ہوئے تو مرد ان کی طرف دوڑ کر گھیر لیا اور عورتیں دہاڑے مار مار کر رونے لگی.
گویا خوف، دہشت اور رحم و مہربانی کی امید میں یہ ان کا رد عمل تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رقت اور نرمی آ گئی، رحم پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ ابو لبابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا چاہیے؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہاں کہتے ہوئے آپ نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا ہاتھ سے کہ قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا، انہیں خود اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ اور رسول سے خیانت کی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے خطا اور غلطی ہو گئی۔ اور اسی احساس کے تحت وہ قلعے سے واپس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہونے کی بجائے مسجد نبوی چلے گئے اور وہاں کے ایک کھمبے سے، ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے نہ کھولے، میں نہیں کھلوں گا۔ اور 6 دنوں تک اس ستون میں بندھے رہے۔ نماز کے وقت ان کی بیوی کھلتی، نماز پڑھتے اور پھر بندھ جاتے۔ چنانچہ جب دیر ہوئی ان کو واپس آنے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ابو لبابہ اب تک کیوں نہیں آئے، خبر کافی دیر سے پہنچی۔ تو آپ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مدینہ جانے کے بعد یا یہ فیصلہ کرنے کی بجائے میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ بہرحال ابو لبابہ کے اس مشورے کے باوجود یہود نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیں گے، ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ الرحیق المختوم میں یہ بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اوس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے حلیف رہے ہیں، ہاں آپ نے خزرج کے خلفاء بنو قینقاع کے ساتھ اللہ کے رسول نرمی برتی، ان کو نکلنے دیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے ہی آدمی کا، درمیان کا ایک آدمی ان کا فیصلہ کرے؟ کہا وہ کون؟ کہا صاحب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو اوس کے ایک سردار تھے اور بڑے سردار تھے، جو غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے اور مدینہ میں تھے۔ تو لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے قبیلے کا شخص فیصلہ کرے۔ یعنی اس روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا نام لیا، لیکن دوسری بعض عربی سیرت کی کتابیں میں نے دیکھی، اس میں زیادہ تر بات یہ ہے کہ خود بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یعنی یہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور کیا۔ اور پھر آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، چونکہ وہ زخمی تھے اس لیے یہاں بنو قریظہ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے آدمی بھیجے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر کے یہاں لایا گیا۔ آپ کے ہاتھ کی ایک بڑی رگ کٹی ہوئی تھی، خون کافی بہہ چکا تھا، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا ان کا واقعہ کہ جب وہ زخمی ہوئے تھے احزاب کے درمیان تیر لگنے سے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ بنو قریظہ کے حق میں فیصلہ نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ گویا اتنا ہی نہیں بلکہ انہی کے ذریعے سے یہ فیصلہ کروایا۔ آپ کو لایا گیا، جب آپ لشکر تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا الی سیدکم، بخاری وغیرہ میں ہے کہ اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، خاص طور سے قبیلہ اوس کے لوگوں نے، اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنے حلیفوں کے بارے میں نرمی اور اچھے سلوک کا برتاؤ کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ وہ خاموش تھے۔ جب لوگوں نے کئی مرتبہ ان سے بولا اور کہا اور جواب طلب کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت سعد کا جواب تھا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ سعد یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی فکر نہ کروں اور صحیح فیصلہ کروں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ خاموش ہوئے اور بہت سے لوگ وہاں سے لوٹ گئے اور سمجھ گئے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، ان کی قربانیاں، ان کی صاف گوئی، اللہ کے رسول سے محبت، جو غزوہ بدر کے پہلے میٹنگ میں جو انہوں نے تقریر کی تھی کہ اگر آپ کہیں تو برق غیمات تک چلیں، سمندر میں کودنے کے لیے کہیں کودنے کو تیار ہیں، آپ جو مال ہم سے لے لیں گے اس مال سے زیادہ محبوب ہے،
ہاں جو آپ چھوڑ دیں گے، جس سے چاہے دشمنی کرے، جس سے چاہے دشمنی، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے جذبے کے مالک ایک سردار حضرت سعد بن معاذ، اور جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ کی شہادت کے بارے میں وفات کے بعد بات کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سعد بن معاذ وہ شخصیت ہے جن کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا. معمولی بات نہیں ہے، عظیم فضیلت ہے. ان کی موت سے وفات پر رحمان کا عرش ہل گیا. منافقین نے کہا، یہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت، اور ترمذی کی ایک روایت صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ تو بہت ہلکا ہے، عام طور سے مرنے کے بعد بھاری ہو جاتا ہے جنازہ، لاش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہلکا محسوس ہو رہا ہے کہ فرشتے بھی اسے کاندھا دے رہے ہیں، فرشتوں کے کاندھے کی وجہ سے تمہیں ہلکا محسوس ہو رہا ہے. یہ مقام حضرت سعد پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک جب پہنچے تو آپ نے ان سے کہا کہ سعد، تمہارے فیصلے پر ان بنو قریظہ کے لوگوں کو اتارا جا رہا ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ کیا میرا فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں نافذ ہوگا؟ کہا گیا، فرمایا ہاں. کہا کیا مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا؟ فرمایا ہاں. اور پھر دوسری طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عزت و تعظیم کی بنیاد پر آپ کی طرف چہرہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جو یہاں لوگ موجود ہیں ان پر بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں مجھ پر بھی نافذ ہوگا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو یہاں ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے، آپ نے کہا ہاں مجھ پر بھی نافذ ہوگا. تب انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ بنو قریظہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں جو بھی جوان ہے اس کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو، بوڑھوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے مال کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں میں، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ فیصلہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ وہی فیصلہ ہے جو 7 آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. 7 آسمان کے اوپر رحمان جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے، حضرت سعد آپ نے وہی فیصلہ کیا، اس کے موافق کیا. کتنی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ یہی فیصلہ کیا گیا. جتنے جوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو زیر ناف بال اگ گیا ہے، زیر ناف بال جن لوگوں کو بھی اگ گیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے. لہذا ان میں ایک مراہق حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں صحابی بن گئے، عطیہ قرظی کہا جاتا ہے، ان کو بال نہیں آئے تھے، چھوڑ دیا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. ایسے چند لوگ تھے، کچھ لوگ ہتھیار ڈالنے سے ایک دو دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے. ان کو بھی جو ہے صحابیت کا شرف ملا، اور اللہ کے رسول نے ان کو ان کے گھر والوں سمیت، خاندان سمیت چھوڑ دیا. باقی لوگوں پر 500-600 یا کچھ اس سے کم زیادہ کی تعداد تھی، 600 سے کچھ زیادہ، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. ایک گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا. پھر مدینہ کے بازار کے علاقے میں کچھ گڑھے کھودے گئے اور ان گڑھوں میں ان کی ایک ایک ٹکڑی لے جا کر قتل کی جانے لگی. اسی میں حیی بن اخطب بھی تھا. کون حیی بن اخطب؟ وہی جو حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جو خیبر کے واقعے کے بعد، جو اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد واقع ہوئی، اس کے کافی بعد، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. وہاں کا سردار تھا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کے، بنو قینقاع سے نکل کے وہاں جب پہنچا تو ان کے پاس دوسری طرف قیام کیا، اور کفار مکہ بنو غطفان کے قبیلوں کو غزوہ احزاب کے لیے آمادہ کرنے اور قبیلے جا کر لوگوں کو ابھارنے میں یہ سب سے زیادہ پیش تھا، دوسرے کچھ یہودیوں کے ساتھ. اسی نے لشکر کے آ جانے کے بعد بنو قریظہ کے یہودیوں کو بھی بھڑکایا تھا، کعب ابن اسد کو، کہ تم ہمارا ساتھ دو، یہ مسلمان جو ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، یہ لشکر جو آیا ہے ان کا خاتمہ کر دے گا. اور اس نے جب انکار کیا تو اس نے بڑے وعدے کیے کہ نہیں ایسا ہوگا، نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہی ساتھ اس قلعے میں رہوں گا، پھر تمہارا جو انجام ہوگا وہی میرا بھی ہوگا. اور اسی وعدے کی بنیاد پر وہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے قلعے میں موجود تھا حیی بن اخطب.
وعدے کو پورا کر رہا تھا. ان لوگوں کو یہ توقع تھی ہی نہیں کہ اچانک پانسا پلٹے گا اور یہ جم غفیر جو آیا ہے بڑا لشکر جرار مسلمانوں کا قلعہ تمام کرنے کے لیے یہ ان کو اڑا کر ختم کر دے گا اور ہم جو ہے اس پر غالب آ جائیں گے مدینہ پر. یہی یقین کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اللہ کی ایسی مدد آئے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانسا پلٹ جائے گا. چنانچہ یہ اپنے قلعوں میں محصور تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ محاصرے کے لیے آئے تو یہ بھی ان کے لیے خلاف توقع تھی. پہلے جب مسلمانوں کی ٹکڑیاں پہنچی تو یہ مسلمانوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے. لیکن حصار جب تک ہوا، محاصرہ ہوا تو اب خوف اور دہشت نے گھیر لیا. بہرحال ان کو فیصلے کے مطابق قتل کیا گیا، جوانوں کو اور بچوں عورتوں کو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں انہیں شام یا کسی جگہ بھیجا گیا اور وہاں بیچ کر ان کے پیسے جو حاصل ہوئے اس سے ہتھیار گھوڑے وغیرہ خریدے گئے اور ان کے مال کو عام طور سے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. جنگ میں خمس نکالنے کے بعد جو طریقہ تھا کہ پیدل جو ہے اس کو ایک حصہ اور گھوڑے والے کو 3 حصہ، ایک سوار کے لیے اور 2 حصہ گھوڑے کے لیے. اس جنگ میں بنو قریظہ کی مہم میں 30 گھوڑے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا مسلمانوں کو ذکر کرتے ہوئے اسی نعمت کا ذکر کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 26-27 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے ان کافروں مشرکوں سے، دشمنان دین، حملہ آوروں سے ساز باز کی تھی، ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے باہر نکال دیا، ان کے دلوں میں روک ڈال دیا اور ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے، جوانوں کو مار رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے، بوڑھے بچوں کو قتل کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے. ہاں، ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا اس لیے کہ محاصرے کے درمیان اس یہودن عورت نے چکی کا پارٹ اوپر سے پھینکا اور اس کی وجہ سے ایک صحابی رسول خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ہاں، حضرت عکاشہ کے ایک بھائی بھی جو تھے وہ بھی اس میں بیمار ہو کے وفات پائی اس محاصرے کے درمیان. اور یہ خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے چکی کے پارٹ پھینکنے کی وجہ سے چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے اس عورت کو بھی قتل کیا گیا، باقی عورتوں کو نہیں مارا گیا. یہ بدلے میں تھا معاملہ. ہاں، یہاں میں ایک تذکرہ کروں کہ بعض سیرت نگاروں نے آج کل کے کچھ نئے محققین جو نئے تحقیقات پیش کرتے ہیں نا، ان لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی ہے بیان کرنے کی کہ یہ واقعہ جو بنو قریظہ کا بیان کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اس میں انسانیت کے خلاف معاملہ ہے اور ایسا لگتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوگا. یہ ان کی غیر معقول بات ہے، عقل کی بنیاد پر کی جانے والی غیر عقلی بات ہے. عام طور سے منکرین حدیث ایسی ہی بے وقوفی کو عقل والی بات کہتے ہیں. یہ ایک تاریخی اور ثابت شدہ روایات پر مبنی حقیقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فیصلے کے موافق قرار دیا، یہ فیصلہ انسانیت کے خلاف نہیں بلکہ عین انصاف کا تقاضا تھا. جنگی مجرمین کے اعتبار سے آج بھی اس قسم کے قوانین موجود ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو دغا کی تھی، عہد شکنی کی تھی، جس نازک ترین حالت میں ان کو دھوکہ دیا تھا، یہ اسی معنی میں تھا کہ مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں وہ باندھی بنا لی جائے، ہاں، ان کے بچے اور عورتیں غلام بنا لیے جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے. تو یہ انہوں نے اسی کا انتظام کیا تھا کہ جب ہم ساتھ چھوڑیں گے پیچھے سے ان کی مدد کریں گے. اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت کچھ ہتھیار بھی اکٹھا کر رکھے تھے اور بہت سارا سامان مشرکین کو مدد کے طور پر بھیجا بھی تھا. تو یہ ساری حرکتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بنو قریظہ نے نہ صرف چاہا بلکہ کوشش کی کہ مسلمان مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتیں بچے جو ہے قیدی بنا لیے جائیں، مسلمانوں کے باغات اور زمینیں جو ہے دشمن کے قبضے میں آ جائیں. تو جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چاہا تھا وہی فیصلہ ان کے ساتھ کیا گیا. جب ان کی دغا کی خبر ملی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا اس میں حضرت سعد بن معاذ بھی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے، ہمدردی بھی رکھتے تھے کہ ہمارے حلیف ہیں. لیکن جب انہوں نے ان کا رویہ دیکھا
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے حق میں خیر اور بھلائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، عہد و پیمان کے پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ نازک اور مشکل حالات میں ہمارا ساتھ چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر اصولوں کو ٹھکرا کر لوگوں کا ساتھ دینے کا مزاج پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں آج دیکھیے کسی کی دوستی دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اصول ہے، ضابطے ہیں، صحیح اور غلط ہے کہ یہ صحیح ہے تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے، چاہے کمزور ہے، غریب ہے، کم لوگ ہے، اور وہ غلط ہے تو ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، چاہے وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، مال والے ہیں، کیوں نہ ہو۔ نہیں، ہمارے یہاں ظاہری اسباب اور مصلحت دیکھی جاتی ہے۔ عقل مندی، منافقین کی بات کے طریقے کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ ادھر بھی لڈو اور ادھر بھی لڈو، ان کے سوال جائیں تو ان کے جیسی بات کریں، ان کے پاس رہیں تو اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اور جو اصول اور حق کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کرتا ہے اس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بیوقوف کہیں گے؟ بنو قریظہ نے بھی یہی کیا، منافقین کی طرح طاقت کا پلڑا دیکھ کر ان کی طرف جھک گئے۔ ہاں، وقتی طور سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے اور ہم نے طاقت والا کام کیا ہے، لیکن نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی جلدی نتیجہ آتا ہے، کبھی دیر لگتی ہے تو آدمی کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ کا یہ کردار غدر اور بدعہدی کا تھا، اس کا واقعی سزا کیفر کردار تک پہنچانے والی سزا یہی تھی کہ ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے، قیدی بنایا جائے اور اس علاقے سے ان کا صفایا کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ دغابازی کے، مکر و فریب کے سانپ تھے جو اپنے بلوں میں گھسے رہتے تھے، جب بھی موقع ملتا نکل کر ڈسنے کی کوشش کرتے۔ لہذا یہ کوئی غیر منصفانہ، غیر انسانی فیصلہ نہیں ہے، یہ بالکل انصاف کا تقاضا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو قریظہ کا صفایا کیا، مسلمانوں کو ان پر تسلط دیا، مال غنیمت کی شکل میں ان کی زمین، ان کا علاقہ، ان کے اسباب سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، یہاں تک کہ جو قیدی بنائے گئے وہ بھی جو ہے بیچ دیے گئے۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائیں۔ حضرت سعد کا خیمہ مسجد نبوی میں ہی بنا دیا گیا کہ آپ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بنو غفار کے بھی کچھ لوگوں کا خیمہ تھا، ایک دن دیکھا کہ وہاں سے خون بہہ کر آ رہا ہے، اور دیکھا تو کہ یہ کیا آ رہا ہے، جب دیکھا تو حضرت سعد کی آخری سانسیں چل رہی تھی، وہیں آپ کی وفات ہوئی، جسے شہادت ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ اسی زخم کے نتیجے میں شہادت ہوئی تھی جو غزوہ احزاب میں ان کو تیر کی شکل میں لگا تھا۔ 6 دن گزرا تو حضرت ام سلمہ کے کمرہ نے آواز دی اپنے حجرے سے کہ ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ صحابہ نے یہ سن کر ان کو کھولنے کے لیے آپ کی طرف لگ کے، لیکن آپ نے روک دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، تبھی میں کھولوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے ان کو کھولا اور پھر وہ آزاد ہوئے۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 25 دن محاصرے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ فتح ملی۔ اس میں کچھ اسباق، جو پہلا سبق تھا وہ یہی کہ غدر، بدعہدی اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والی قوتوں کو جتنی ہمارے امکان میں ہو، راجح مصلحت کا تقاضا ہو، قوت ہو، تو ان کو کچل دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت جبریل اور فرشتوں کے ساتھ حکم دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں ایک بہت اہم اصول پتہ چلا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جا کر بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھیں، اور پھر 2 فریق ہو گئے، کسی نے راستے میں پڑھ لیا، کسی نے وہاں پہنچ کر۔ دونوں فریقوں کے عمل پر کو جاننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی برا نہیں کہا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسے مسائل جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر، دلیل صحیح کی بنیاد پر، سمجھنے میں فرق کی بنیاد پر اگر 2 موقف سامنے آتے ہیں اور دونوں کی گنجائش نظر آتی ہے، ایسی صورت میں اختلاف کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ اور جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اس میں قابل ملامت نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ عصر کی نماز پڑھنا تو بنو قریظہ ہی میں پڑھنا، کسی نے یہ سمجھا کہ آپ کا مقصد جلدی جانا ہے، کسی نے یہ سمجھا کہ جلدی ہو یا دیر ہم کو عصر وہیں پڑھنی ہے، اور چونکہ آپ کے جملے میں ان دونوں معنی کی گنجائش تھی، اس لیے آپ نے کسی کی سرزنش نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسا بعض اہل علم نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ قابل ملامت کوئی گروہ نہیں ہے، لیکن ان اجتہادی مسائل میں بھی
اگر کبھی امکان ہے خطا کا، غلطی کا، کہ اگر یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے یہ پہلو بھی، لیکن دونوں میں سے ایک پہلو کے راجح قرار دینے کی کوئی دوسری دلیل اگر موجود ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اگرچہ دوسرے فریق نے غلطی نہیں کی لیکن زیادہ بہتر اس نے کیا جس کی دلیل تائید کر رہی ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا کہ اس میں اگر غور کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور کوئی قابل ملامت نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح عمل کن کا تھا، زیادہ بہتر جنہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی، کیونکہ واضح محکم اور صحیح حدیثیں موجود تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا حدیث کی قرآن کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے کہ یہ افضل کام ہے، بہتر ہے، لہذا یہ زیادہ قابل ترجیح ہے، اگرچہ کہ دوسروں نے بھی غلط نہیں کیا۔ یہاں انہوں نے کئی نکات بیان کیے کہ مسلمانوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں یہاں ہم کو اس سلسلے میں کچھ روشنی، کچھ ہدایات ملتی ہے۔ اس معاملے میں میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ جو قرآن و حدیث کی اور صحابہ کرام کے رویے کی، سلوک کی، برتاؤ کی تعلیم ہے اس کی آج کے مسلمانوں کو بہت شدید ضرورت ہے، لیکن آج کا مسلمان قرآن حدیث کو ماننے کے لیے ان سب بارے میں تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث کو بھی اب ہم اپنے نفس اور خواہشات کی بنیاد پر مانتے ہیں، قرآن حدیث کو اپنے گروہوں کی مفادات کے تابع کیے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کو ہم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ قرآن حدیث میں اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، عرب عالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کے ہر مرتبے کو، مقام جو جیسا اختلاف ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا، اس طرح سے کہ شریعت کے اعتبار سے صحیح اور کسی غلطی کے بغیر ہم مسئلے کو سمجھ سکیں۔ ہم اگر کسی مسئلے میں غور و فکر کر رہے ہیں تو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ جو اختلاف جس مرحلے کا ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کے درجے کے اعتبار سے ہم اس سلسلے میں اس کا مقام دیں۔ لہذا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اصول میں ہے یا فروع میں۔ اصول یعنی عقیدے کے معاملے، ایمانیات کے معاملے میں، فروع عقیدے کے مقابلے میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ فروع کہلاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فروع غیر اہم ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اصول کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر فروع میں ہم سے خطا ہوتی ہے تو یہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اصول میں اگر جس میں دلیلیں واضح ہیں خطا ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی شرک کرتا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ شرک ہے اس لیے شرک کر لیا۔ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، عقیدے کا سیکھنا آپ کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ نہیں سیکھا، قبر میں آپ 3 سوالوں کے جواب میں کہیں گے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم تھا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی کہہ دیا، لوگوں کی دیکھی دیکھا کہا، میں نے بھی کہا، تو فرشتے پھر ماریں گے کہ نہ تو نے پڑھا نہ جانا، لا درائیتا ولا تلیتا۔ وہاں نہ پڑھنے پر بھی مار پڑے گی، عذاب ملے گا، اس لیے پڑھنا پڑے گا۔ من ربک ما دینک والا سوال ہمیں پڑھنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، یہ علم سیکھنا ضروری ہے، لیکن ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے بار بار، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، اس لیے کہ سارے کاموں کے لیے ہمارے سامنے مشغولیات ہیں، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے، اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت افسوس کا پہلو ہے۔ بہرحال یہ اختلافات کے سلسلے میں بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ کیا یہ جو اختلافی مسئلہ ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے مسلمان ہونے نہ ہونے پر فرق پڑتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم کوئی غلط روش اختیار کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے کیا؟ تو پہلے اختلافات کا درجہ دیکھا جائے کہ مسئلہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں انہیں شرعی منہج، شرعی طریقے کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نصوص کو سمجھنے کے سلسلے میں، قرآن حدیث کو جاننے اور سمجھنے کے سلسلے میں شریعت کا جو ضابطہ اور اصول ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں کچھ ایسے ہیں جو بعض مناہج اور اصول کے نام پر، بعض منہج، بعض مکتب فکر کے لوگ کہ یہ میرا مسلک ہے، ہمارے مسلک کے لوگوں کا فقہا یہ اصول ہے، تو ایسے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں جو قرآن حدیث کو سمجھنے میں خطا میں ڈال دیتے ہیں، غلطی کا مرتکب بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اصول وہی اختیار کیے جائیں جو قرآن و حدیث کا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، صحابہ کرام دین کی وہ ساری چیزیں
متفقہ طور پر مانتے تھے جو دوسرے صحابہ، جنہوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی، جنہوں نے راستے میں پڑھی، دونوں دین کی بنیادوں اصولوں کو ویسے ہی مانتے تھے جیسے قرآن و حدیث نے بتایا تھا. تو ایسا ماننے کے باوجود سمجھنے میں فرق پڑا تو یہ اختلاف نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ہیں، ہم اہل الحدیث کہلاتے ہیں. اہل الحدیث میں کچھ لوگوں کے موقف میں اختلاف ہے، بعض مسائل میں وہ الگ چلے گئے، لیکن وہ الگ ہونے کے باوجود وہ اہل الحدیث ہیں، کیونکہ وہ اصول اور منہج اور بنیادی طور سے اختلاف نہیں کرتے. بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اگرچہ ہم کسی خاص مسئلے میں کہیں گے کہ اس عالم سے خطا ہو گئی، غلط ہے، وہ امام بخاری سے اس مسئلے میں خطا ہو گئی، ہم ان کے مسئلے کو نہیں مانتے، آپ کو ملیں گے اہل حدیث، کہ ہمارے یہاں دلیل کی اتباع ہے، کسی شخصیت کی نہیں. شخصیت کتنی بھی بڑی ہو نبی کے علاوہ، اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے اگر وہ دلیل کے خلاف ہے. یہ ان کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا حکم ہے. تو اگر آپ کو ملے گا امام بخاری سے غلطی ہوئی، ہمارے البانی صاحب سے فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی، شیخ ابن باز سے غلطی ہوئی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو عام انسان کی طرح ٹریٹ کریں اور ان کے بارے میں تبصرہ کریں، بے عزتی کریں، جیسا کہ عام طور سے عوام کا آج رجحان اور مزاج ہو گیا. علماء کی عزت ہی نہیں کرتے. اہل علم کا جو مقام ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کے وارثین ہیں. خیر، تو غلطی اور خطا ہونے کے باوجود ان کی عزت اور مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہاں ان سے اس مسئلے میں خطا ہو گئی، اور اس کے باوجود وہ اہل حق ہیں کیونکہ اجتہادی خطا ہے. صحابہ کرام میں دونوں گروہ صحیح تھے، اگرچہ ایک نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی، ایک نے یہاں پڑھی راستے میں. کہا کہ منہج صحیح کا استعمال کیا جائے. چنانچہ اگر منہج کے سلسلے میں کوئی غلطی ہے، مخالفت ہے، تو اس کے نتیجے میں قرآن حدیث کو سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے، نصوص کو سمجھنے میں جس پر کہ ایسی خطا ہو سکتی ہے جس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے. اگر منہج اور اصول کی غلطی کوئی اختیار کر رہا ہے تو اس کی تنبیہ کرنا چاہیے. اب یہاں بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کی جب بات کرتے ہیں تو ایسے مسائل جو بنیادی طور سے اختلافی مسائل نہیں ہیں ان کو بھی اختلافی بیان کر دیتے ہیں. میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ. ہمارے یہاں تحریکی لوگ اقامت دین کے نام پہ کہتے ہیں کہ وہ اصل بنیاد ہے، لہذا عقیدے کا بھی اختلاف ہے تو ایک ہو جاؤ. انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. جو ہمارے یہاں جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ عقیدے کا بھی اختلاف ہو، منہج کا بھی اختلاف ہو تو ایک ہو جاؤ، یہ نہیں چلے گا. اصولوں کا صحابہ کرام میں خطا ہوئی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لے، صحابہ کرام میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. بعض عقیدے کے مسائل میں جزوی طور پر کچھ چیزوں کا اختلاف ملے گا اور کچھ اختلاف کی گنجائش نظر آتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ معراج کے درمیان اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ دیدار کرنا فی نفس ہی اہل جہنت کے لیے ممکن ہے، یہ سارے صحابہ مانتے ہیں. معراج میں کیا کہ نہیں کیا؟ تو بعض اقوال بعض صحابہ کے یہ ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھا، جیسے حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا، لیکن متفقہ طور سے اور حدیث کی دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے کلام تو کیا، دیدار نہیں کیا. ممکن تھا لیکن ہوا نہیں. دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، کسی کے لیے ہوا نہیں. آخرت میں اللہ کا دیدار ممکن بھی ہے اور اہل جنت کی طرف سے اللہ کو یہ شرف دیا بھی جائے گا، اہل جنت کو دیا جائے گا، وہ دیدار ہوگا، جیسا کہ قرآن و حدیث کی متواتر دلیلیں موجود ہیں، واضح دلیلیں موجود ہیں. خیر، تو جزوی قسم کا کچھ پہلو موجود ہے، باقی عقیدے اور منہج میں صحابہ کا اختلاف نہیں ہے. یہ اچھی طرح دماغ میں رکھنا ہے. اور صحابہ کرام میں جو یہ سمجھ کا اختلاف ہوا بھی بعض مسائل میں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بغض، عناد، کینہ کپٹ، مسجدیں الگ کرنا، یہ فتویٰ دینا کہ اس کی لڑکی سے ہمارے گھر کی شادی نہیں ہوگی، ہماری لڑکی سے اس کو شادی نہیں کرنی ہے، اس قسم کا اختلاف وہ نہیں ہوا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوا. ہمارے یہاں جب اختلاف ہوتا ہے تو لوگ اختلاف کو صحیح بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا. صحابہ میں جو اختلاف تھا مسلک کا اختلاف نہیں تھا. صحابہ میں جو اختلاف تھا منہج اور عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. جو اختلاف تھا وہ نصوص کو سمجھنے کے سلسلے میں تھا، اور اس کے سمجھنے کے سلسلے میں یہ کچھ باتیں میں بیان کر رہا ہوں. اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہونا ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ
ایسی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت کے حکم کے مقابلے میں کسی ذاتی یا گروہی مصلحت پر مشتمل ہو. بہت اہم بات کہی. آپ ایک موقف رکھتے ہیں دین کے معاملے میں، ہم ایک موقف رکھتے ہیں مثال کے طور پہ. اب یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ قرآن حدیث کی صحیح فہم کی بنیاد پر جہاں گنجائش ہے. اب میں صرف اس لیے اختلاف کروں کہ میرا مفاد اور میرے گروہ کا مفاد، میرے خاندان کا مفاد ایک پہلو میں ہے، اور اس کی بنیاد پر میں شریعت کے حکم کے خلاف اپنا فیصلہ کر رہا ہوں. جو اختلاف کر رہا ہوں قرآن حدیث سے راجع طور سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں ماننا چاہتا کہ میرے ذاتی مفاد کے خلاف ہے. تو کسی مصلحت ذاتی ہو، حکومت کی مصلحت ہو، گروہ کی مصلحت ہو، گھر بار کی مصلحت ہو، مالی دنیاوی مصلحت ہو، کسی مصلحت دنیاوی کی بنیاد پر شرع کو ترجیح دے کر شرعی حکم کے مقابلے میں اختلاف کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا. چنانچہ ضروری ہے کہ جو مصلحت آپ لحاظ کر رہے ہیں وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہو. جیسے مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، عام مسلمانوں کے فائدے کا. بتوں کو توڑ دینا چاہیے، حضرت ابراہیم نے توڑا، لیکن اگر آپ اب توڑتے ہیں تو سارے مسلمان مارے جائیں گے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کی شرعی مصلحت یہ ہے ان کی بقا کی بنیاد پر کہ یہ کام نہ کیا جائے. ہاں کہہ رہے کہ اختلاف وہ ہوگا یا شرعی بنیاد وہ کہلائے گی اسی کا تتمہ کہ جس کی بنیاد ایسی شریعت کی دلیلوں پر ہو جس کا شمار کیا جا سکے. ہاں اس کے بعد ایک چیز انہوں نے کہی کہ اختلاف کرتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اور میرا اختلاف ہے تو میں جس موقف پر قائم ہوں اس موقف کی بنیاد اور اس کا پہلے سے ایک میرے دماغ میں ایک زاویہ موجود ہے. اب آج لوگ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی پہلے ہی سے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ مجھے حدیثوں کو رد کرنا ہے، تو اب وہ حدیث کے انکار کرنے کے لیے حدیثوں میں عیب تلاش کرتا ہے، کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو چیز عقلی بھی ہوتی ہے اسے غیر عقلی نظر آتی ہے. تو پہلے ہی سے ہم ایک بات طے کر لیں. جیسے آج ہمارے یہاں الگ الگ مسلک ہیں، ایک صوفی ہے، ایک رافضی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور فلاں مسلک جو بعد میں بنائے گئے سب کے سب بات کیا ہیں جن کا نام لیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی نہیں تھا. اب پہلے سے میں ایک مسلک مان رہا ہوں اور میں یہ طے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے مسلک کی تائید میں حدیث کو چھاننا ہے، نکالنا ہے. اب جو چیز ہم کو خلاف میں نظر آ رہی ہے کہ یہ میرے مسلک کے خلاف جا رہی ہے، تو اب چونکہ پہلے سے میں نے دماغ بنا رکھا ہے کہ مجھے اپنے مسلک کی تائید کرنی ہے، لہذا خلاف والے کو رد کیا جائے. اس سلسلے میں لوگوں نے بڑی جرأتیں کی ہیں، انتہائی خطرناک. امام کرخی کا بہت مشہور قول ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ آیت اور حدیث جو ہمارے مسلک اور مذہب کے خلاف ہوگی، ہم یا تو اس کی تعویل کریں گے اور تعویل نہیں کر پائے تو بولیں گے کہ یہ منسوخ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن اور حدیث کو کھلواڑ بنا رکھا ہے. یعنی آپ کے مسلک کے گرد قرآن حدیث گھومے گی، ہمارا موقف، ہمارا دل و دماغ، ہماری غور و فکر کی قوتیں قرآن حدیث کے گرد گھومنی چاہیے، قرآن حدیث کو ہمارے گرد نہیں. یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کرتے ہوئے پہلے سے کوئی ایک دوسرے سے مخالف اختلاف والے کا بنیادی طور سے کوئی پہلے سے نقطۂ نظر، وجہت نظر نہیں ہونا چاہیے کہ اس بنیاد پر اپنے مقابل کی دشمنی کو اختیار کرے، بلکہ اختلاف کے دائرے کے اندر وسعت اور کشادگی ہونا چاہیے کہ نصوص کے میدان کے نصوص کے میں اور اختلاف کے میدان میں ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے. اور جس طرح آپ اس کے ایک نس کو مقام دے رہے ہیں، سامنے والا بھی دے. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ بھی دلیل رکھتا ہے، یہ بھی دلیل رکھتا ہے، دونوں کے پاس صحیح دلیل ہے، تو پھر اس کو صحیح انداز میں انصاف کے ساتھ تولا جائے، دیکھا جائے. پہلے سے میں ایک مزاج بناؤں اور پھر نصوص کو کھینچ تان کرنے کی کوشش کروں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بل ان بوسع المخالفین ان يعملوا سوية في كثير من الفروض والمیادین اذ لا يقتضي ان يكون الخلاف سببا في الشقاق على الدوام. اس لیے کہ ہاں یہ بھی اختلاف کے بعد ایک کشادگی کا پہلو ہونا چاہیے. تھوڑا سا سمجھنے میں فرق ہوا مجھے. ہاں اس لیے کہ اختلاف اگر کسی مسئلے میں ہو بھی گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں یا دوسرے معاملات میں بھی مسلسل اختلاف کریں. جیسا کہ مسلک کے اختلاف کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جھگڑے اور تاریخ میں ہے کہ جنگیں تک ہوئی ایک دوسرے کے. آج بھی جو ہے کسی ایک مسلک کے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے تو دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے پولیس میں کمپلین کرتے ہیں جھوٹی کہ اس نے ایسا کیا، فلاں جو ہے ان کے نوجوان ایسی ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں. پولیس کی ایجنسیوں کی. آج آپ کو پتہ نہیں ہے شبہات کے فتنے کا جو پروگرام چل رہا ہے، میں نے اس میں کچھ باتیں بیان کی اور ابھی کئی چیزیں آنا باقی ہے.
जुमा के दिन मगरिब के बाद, कि अमेरिका और यूरोप के लोग पार्लियामेंट में, हुकूमतों में मुसलमानों के कुछ लोगों को बुलाते हैं। उसमें सर फहरिस्त सूफी हजरात हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, नाम के साथ ऑन दी रिकॉर्ड आ चुके हैं। बुलाए जाते हैं कि मुसलमानों में फला फला गिरोह से क्या मानते हैं, किससे खतरा है, उनको घेरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो क्या मानते हैं। हमें बहुत सारे मसलक के बारे में उतनी आज मालूमात नहीं है जितनी उनकी एजेंसियों को पता है कि मुसलमानों में किसके पास सच्ची तौहीद है, कौन अहले हक है, कौन कुरान और हदीस वाला दीन मानते हैं। ये बहुत सारे मुसलमानों से ज़्यादा अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की एजेंसियां जानती हैं, और आज हिंदुस्तान की एजेंसी को भी बता रही हैं मसलक के इख्तिलाफ में। वो पहचान रखते हैं कि ये कर रहा है मतलब ये फला मसलक का मानने वाला है। खैर, ये आखिरी बात इन्होंने इस सिलसिले में कही कि ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिससे कुरान और हदीस के सिलसिले में जो हमारा मुखालिफ है वो खता ही करने वाला है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ, इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है, बाज़ औकात ऐसा भी मुमकिन है कि एक ही मसले में दो तीन पहलू जो है सही हो, और इस एतबार से इख्तिलाफ को रहमत हम कह सकते हैं कि फला चीज़, जैसे हम एक मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ये चीज़ जो है हिंदुस्तान वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है और वो चीज़ जो है वो सर्द इलाके वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि मुख्तलिफ ज़ावियों से यहाँ ये ज़्यादा बेहतर है, वहाँ वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा भी मुमकिन है। कुछ पहलू ऐसे हैं, बाज़ मसाइल ऐसे हैं शरीयत में कि उसमें खुद गुंजाइश है पहले से हदीसों की बुनियाद पर कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे वित्र की नमाज, एक चाहो तो एक पढ़ो, 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, 7 पढ़ो, 9 पढ़ो, तो ये तखीर इख्तियार दिया गया है। तो ऐसे ही इख्तिलाफ में कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पहलू के लोग, जैसे अब कुरान की क़िरात के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उन्ज़िल कुरान अला सबअति अहरूफ, कुरान 7 हरूफ पर, 7 क़िरातों पर नाजिल किया गया, क़िरात लुगात पर। हाँ, अब मालिक यौमिद्दीन, मलिकुल यौमिद्दीन दोनों पढ़ सकते हैं, बल्कि 7 क़िरातें हैं, लिहाजा दोनों में से किसी को हम गलत नहीं कह सकते। तो ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि इख्तिलाफ की शक्ल में ऐसा हर दफा नहीं होता कि दोनों गलत हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि चारों मसलक बरा, कि इसका मतलब ये कि एक मसलक एक चीज को हराम कह रहा है, दूसरा एक चीज को फर्ज कर रहा है, और दोनों सही। हाँ, इमाम शाफई या शाफई मसलक कहता है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी तो नमाज होगी, नहीं तो सारी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, क़यामत के दिन कबूल नहीं होगी। हनफी और हनफी मसलक कहता है, इमाम हनीफा नहीं कहते, इमाम हनीफा कहते हैं कि एहतियातन पढ़ लो सूरह फातिहा, और मौजूद है इमाम हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद का। लेकिन उनके यहाँ ये कहा जाता है कि अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी तो गायब नमाज रद्द हो जाएगी। अब क्या दोनों अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस तरह हिसाब लेगा कि तुम हनफी थे और पढ़ लिया तो रद्द, तुम शाफी थे नहीं पढ़ा तो रद्द? नहीं, फैसला कहाँ होगा भाई? इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ की गुंजाइश है, फैसला कहाँ करेंगे? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ। और कुरान हदीस की तरफ लौटाने का हुक्म अल्लाह ने दिया, इसका मतलब कुरान हदीस में फैसला मौजूद है। मौजूद नहीं होता तो अल्लाह ताला ये हुक्म देता ही नहीं। चुनांचे जहां हक और बातिल का, और खास तौर से अगर अकीदे का मामला है, तो वहां कई बातें सही हो, ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये भी मलहूज रखना चाहिए। फसवाब यतअद्दद, क्योंकि कभी कभी सही बात मुतअद्दद होती है, यहाँ जो इनकी बात थी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ सही है उसके दर्जात, ये ज़्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, ये फला बेहतर है। अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि वो ज़्यादा हो गया, मिसाल छोड़ देता हूँ। हाँ, इसीलिए वलाकिन्नहु ला यख़रुजु अन्हु, कि कभी ऐसा होता है कि दर्जात होते हैं कि ये ज़्यादा सही है, ये कम सही है, लेकिन सही से बाहर नहीं होता। और इसी में उम्मत के लिए रहमत का पहलू है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ कमज़ोर ईमान वाले के लिए दुरुस्त होती है, लेकिन कवी ईमान वाले के लिए वो चीज़ दुरुस्त नहीं होती, वो दूसरे के लिए। बहरहाल मुख्तसरन ये कि हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के दरमियान कुरान हदीस की बुनियाद पर अहले हक के दरमियान इख्तिलाफ मुमकिन है, लेकिन इस इख्तिलाफ की बुनियाद शरीयत की दलील पर होनी चाहिए, और आदमी का ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि मैं शरीयत की इत्तिबा करूं। पहले ही से आपने मसलक तय कर लिया तो आपने ये कह दिया कि अब कुरान हदीस कुछ भी करे मुझे इसी को मानना है, तो कुरान हदीस को अपनी जगह से हटाएंगे, मसलक को नहीं हटाएंगे। ये गलत है, दुरुस्त कीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं, अगर किसी साहब को इसमें खता और गलती नजर आ रही है तो तहकीक करें कि सहाबाए कराम का मिजाज क्या था,
اہل علم نے کیا کہا ہے, قرآن حدیث کیا کہتی ہے, جو اللہ اور رسول کہتے ہیں ہمیں مان لینا چاہیے. غزوہ بنو قریظہ کے ضمن میں ہم کو یہ انتہائی اہم سبق بھی سامنے ملتا ہے, اور سب سے بڑا سبق جو مسلمانوں کے لیے موجودہ ماحول میں ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مندی کا معاملہ ہو, دشمنوں سے خطرات اور سازشوں کا معاملہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے, اپنی رحمت میں ہم کو گھیرے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند بنیں, دین سیکھیں, دین کے لیے قربانی کا جذبہ اختیار کریں. اس راستے میں مشقتیں, تکلیفیں, قربانیاں دینے کے مواقع آئیں گے, ہم کو دینا پڑے گا. جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو یہ مشقتیں اٹھانا پڑ رہی ہے, 25 دن تک محاصرہ کیے ہیں, آپ نے کوئی جادو کی چھڑی یا دوا نہیں کر دی کہ بھائی قبیلے والوں پر عذاب آ جائے اور معاملہ حل ہو جائے. ہم مسلمان اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, ارے وہ آپس میں لڑ کے ایسا ہو جائے گا, ان کا ایسا معاملہ ہو جائے گا, وہ ناکامیابی کا شکار ہوں گے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو باطل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پکڑے گا, لیکن ہمارا رات کا جو امتحان ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا کردار گھر میں بیٹھ کے ادا کریں گے, اپنے کھانے پینے میں جانوروں کی طرح ہم مشغول رہیں, اور یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو رحمت سے, بلندی سے, اعلیٰ درجات سے نوازے گا, تکلیف پریشانی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا. ان غزوات اور سیرت کے ان واقعات میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر وبر.